السلام علیکم سامعین محترم، محمد بن قاسم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ 17 سال کا یہ نوجوان وہ کر جائے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے، اور اس کا دور بر صغیر کا ایک روشن باب بن جائے گا۔ محمد بن قاسم ایک عظیم جرنیل تھا جس نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ اور پنجاب کی وہ علاقے فتح کیے جو دریائے سندھ کے کنارے واقع تھے۔ اب وہ سرزمین پاکستان کا حصہ ہے۔ سندھ اور پنجاب کی فتح سے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا، اور آج صبح سندھ باب اسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے اور وہی پلے بڑھے۔ طائف قبیلے سے تعلق رکھنے والے قاسم بن یوسف محمد بن قاسم کے والد تھے، اور ان کا انتقال محمد بن قاسم کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کے بعد محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آ پڑی۔ امیات کے گورنر حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چاچا تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کی جنگی اور نظام حکومت کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ حجاج بن یوسف کی سرپرستی میں محمد بن قاسم کو فارس کا گورنر بنایا گیا اور ایک بغاوت کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس موضوع پرسخن کو آگے بڑھانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی گھنٹی کے آپشن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مسلمان تاجروں کا سیلون میں انتقال ہو گیا تھا۔ حکمران ان کی بیوہ، عورتوں اور یتیموں کو سمندر کے راستے بغداد بھیج دیا تھا۔ بادشاہ نے حجاج بن یوسف کے لیے پیش قیمت طائف بھی بھجوائے۔ دبل کی بندرگاہ پر ہندو قزاقوں نے سمندری قافلے کو لوٹ لیا اور عورتوں کو بچوں سمیت قیدی بنا لیا۔ جب اس واقعے کی خبر حجاج بن یوسف کو ہوئی تو اس نے راجہ دہر سے مسلمان قیدیوں کی رہائی اور لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ دہر نے جواب دیا کہ میری قزاقوں پر اس کا حکم نہیں چلتا، اور جواب کے حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حجاج بن یوسف کے پہلے دو بھیجے جانے والے لشکروں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ راجہ دہر جو قزاقوں کی سرپرستی کر رہا ہے اس پر جارحانہ حملہ کرے گا۔ اس حملے کی اصل وجہ راجہ دہر کی غیر منصفانہ پالیسیات تھی۔ محمد بن قاسم نے دبل پر حملہ کیا۔ اس وقت راجہ دہر سندھ کے دارالحکومت الور میں تھے جو کہ دبل سے 500 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ دبل اس وقت گورنری کی زیر سرپرستی تھا اور وہاں 4 سے 6 ہزار راجپوت اور چند ہزار برہن سپاہیوں کی ایک فوج موجود تھی، اور اسی وجہ سے راجہ دہر نے دفاع کے لیے اس جانب فوراً کوچ نہ کیا۔ ایک نوجوان حملہ آور اس وقت حجاج بن یوسف سے قریبی تعلق رکھے ہوئے تھے اور ہر چھوٹی بڑی بات میں مشورہ لیتا تھا۔ اس وقت رابطے کا انتہائی مؤثر طریقہ یہ تھا کہ ہر 3 دن میں خط لکھے جاتے تھے اور ہر 7 دن میں ان کا جواب بھی موصول ہو جاتا تھا۔ لہٰذا حجاج بن یوسف اس معاملے کی بذات خود نگرانی کر رہا تھا۔ دبل کا محاصرہ کچھ دن تو جاری رہا، لیکن پھر ایک جاسوس کی جانب سے محمد بن قاسم کو مندر پر قبضہ کرنے کا راستہ فراہم کیا گیا۔ عرب فوج نے سڑیاں لگا کر مندر میں داخل ہو گئی۔ اسلامی قوانین کے مطابق وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی گئی اور اس کے بعد مندر کو توڑ کر مسجد تعمیر کی گئی۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کی رہائش کے لیے شہر میں 4000 کوارٹر تعمیر کیے۔ محمد بن قاسم کا یہ تاریخی فتح مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ مقبوضہ قلعہ اور شہر کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ رور کے مقام پر محمد بن قاسم کے لشکر کا سامنا راجہ دہر کی فوج اور جٹوں سے ہو گیا۔ اس جنگ میں راجہ دہر مارا گیا اور اس فوج کو شکست ہوئی اور محمد بن قاسم نے سندھ کا باغ دور سنبھال لیا۔ راجہ دہر کی فوج تکنیکی اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے کمزور تھی۔ محمد بن قاسم 17 سال کے ایک بہادر اور قابل جنرل تھا۔ سندھ کے سرزمین پر عربوں کی فتح کا سہرا اس کی قائدانہ صلاحیتوں کے سر ہے۔ وہ ایک عظیم جنگجو اور ایک اچھا متنظم تھا،
اس جنگ کے دوران جو مندر توڑے گئے وہ مذہبی جنونیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ ہندوستان کی پیش قیمت مال و دولت کا ذخیرہ تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے باشندوں کے لیے مفاہمتی پالیسیاں اپنائی، برہمنوں کو اپنی مذہبی رسومات پوری کرنے کی آزادی دی۔ محمد بن قاسم کی زندگی کا خطرناک اختتام 1715 میں ہوا۔ خلیفہ سلیمان اور حجاج بن یوسف کے درمیان دشمنی تھی۔ محمد بن قاسم اس دشمنی کا شکار ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا داماد ہونے کے ناطے اس کو سنگین نتائج بھگتنے پڑے۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے میسوپوٹیمیا میں قید کر دیا گیا تھا، جہاں اس پر کیے جانے والے تشدد اس کی موت کا باعث بن گیا۔ بالآخر مسلمانوں کی تاریخ کا یہ عظیم ہیرو دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔